السلام علیکم محترم ناظرین. ایک عورت نے ذاکر صاحب سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پڑوسیوں میں شادی کرے گا تو پھر وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کو شادی کرتا ہے یعنی ریلیشن شپ میں ہو کر کے وہ اگر شادی کرتا ہے تو وہ شادی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس پر ذاکر صاحب نے کیا جواب دیا، آپ ضرور سنیں. The remote sister to ask the question. Yes, sister, most welcome. السلام علیکم. میرا نام زینب ہے اور میں انڈیا سے ہوں. میں ریورٹ ہو کے 7 سال ہو گیا ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس کے اندر ایک سورہ الاحزاب میں، شاید مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی رشتہ دار میں شادی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حضور کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے. لیکن انڈیا میں، پاکستان میں، سبھی جگہ پہ ریلیٹیو میں شادی ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ The sister asked the question, she's quoting a verse of the Quran of Surah Ahzab chapter 33, that for the Prophet he can marry among the relatives and for the others they cannot. This is totally wrong. What the verse of the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 23-24, that you should not marry that woman which is the wife of your father. Means you cannot marry a mother. You cannot marry that woman which is the sister of your father. So there are certain close relatives who you cannot marry. Otherwise, per se, first cousin marriage is allowed. So the Quran gives permission that for the Muslims you cannot marry your direct relation. You cannot marry brother, sister, son, mother, daughter, father, and your direct paternal and maternal uncles. There are few restrictions. The other relatives you can marry. This is given in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 24. For the Prophet, there is another exception, that from this time now onwards, you cannot exchange any woman from the woman that you have, because the Prophet had more than 4 wives. Once the revelation came that maximum you can keep 4 wives, for the Prophet there was an exception. He could keep more than that. But that doesn't mean the Quran gives permission for the Muslims in general to marry the relatives except those which are mentioned in Surah Nisa chapter 4 verse number 23 and 24, that is brother and sister, mother and son, daughter and father, paternal uncle, maternal uncle. First cousin per se you can marry. Hope that answers the question. نہیں، میں نے مطلب سورہ الاحزاب شاید یاسین سے پہلے والا سورہ ہے اور 49 سے 50 کی آیات ہے، اس میں تفسیر میں پورا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ آپ ماما کی لڑکی، پھوپھو کی لڑکی، یہ سب کچھ صرف اور صرف حضور کے لیے جائز ہے، امت کے لیے نہیں. یہ ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں، میں نے پڑھا ہے. میں آپ کو بولتا ہوں آپ کو غلط پہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس نمبر 49 to 52. یہ قرآن ہے. ان کے لیے ایکسیپشن فار دا پروفٹ. There are exceptions that he can marry more, and he can even marry the close relatives who the normal cannot marry. But جو انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے, it is following the verse of the Quran of Surah Nisa chapter 4 verse number 23 and 24. شاید وہ سورہ 63 والا ہے. برابر سورہ ہے بھائی, مجھے پتا ہے بھائی, ہارڈ پتا ہے مجھے. نہیں, میں آپ بول رہے اس سے ڈبل پڑھ رہا ہوں میں نے 2 بار پڑھا ہے اور آنٹی سے بھی پڑھایا ہے. وہی ہے. کیا ہے مطلب وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے آپ پھوپھو کی لڑکی, خالہ کی لڑکی. ارے عام مسلمان بھی پھوپھو کی لڑکی, پاپا کی لڑکی سے کر سکتی ہے. میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف محمد کے لیے, امت کے لیے نہیں ہے. ایسا کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. میں نے اس لیے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور آنٹی سے بھی پڑھوایا, ان کے اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے. آپ آنٹی سے مت پوچھئے, قرآن میں پڑھیے. میں قرآن پڑھ کے ہی پوچھی ان سے. قرآن کے اندر وہ بالکل جو لکھا ہے پھوپھی کی لڑکی سے شادی کر سکتے لکھا ہے, وہ عام مسلمان کے لیے بھی ہے. آپ جو کہ God has given you spoils of one, daughters of your uncle on the father's side and daughters on the aunt's side. سورہ الاحزاب کی 49 سے 50 والی آیات پتہ ہے مجھے. دیکھو آپ کیا کر رہے بتاتا. ایک پرٹیکولر ورس جو ہے نا, مڈل آف دیٹ ورس,
it says that, and a believing woman, if she gives herself to the prophet, and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only. मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी भी औरत से कर सकते हैं, वो पहला वर्स इज कॉमन फॉर एवरीवन, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, बाकी नहीं. समझे आप ना? मैं नहीं समझी. I can only say it in English, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन है. समझे आप? इंग्लिश समझ में आता है आपको? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि and the daughters of your uncle on the mother's side who migrated with you, and a believing woman, if she gives herself to the prophet, and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only, not for the rest of the believers. मतलब एक औरत अगर कहती है कि करना चाहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मैं औरत से करना चाहता हूँ, तो औरत को करना चाहिए. मैं अगर कोई लड़की से पूछा तो उसको मुझे शादी करना जरूरी नहीं है. समझ रहे आप? प्रॉफिट एक अलग दर्जे पे है. अच्छा, तो मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते बिल्कुल हैं, सही. हाँ, उम्मत नहीं कर सकते. उसका मतलब ने जो पहले आयत में भी लिखा हुआ है, क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते हैं, वो आम मुसलमान के लिए भी जायज है. सिर्फ ये लास्ट पार्ट खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, समझे आप? जी. वो पहले पार्ट को आप मर्ज कर रहे दूसरे पार्ट से. अच्छा. आप समझ रहे नहीं? हाँ, मतलब एक ही आयत में तो मैं समझ नहीं पाई. एक आयत के बहुत से हिस्से हैं. पहला हिस्सा में लिखा हुआ है क्या आप अपने अंकल के बेटी से कर सकते, आंटी की बेटी से कर सकते. ये लिखा हुआ है सूरह निसा में भी. वो जवाब मेरा सही है, जवाब बदला नहीं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खोल के पढ़ रहा हूँ. समझे आप?